السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال: قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب: قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال: 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ سوال: صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحراؤں کی سرزمین افریقہ کو کہتے ہیں۔
سوال: کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب: صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برادری ہے۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟
جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گہیوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔
سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1. اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ 2. گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ 3. گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ 4. گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ 5. گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں
تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ سوال: اویس کرنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب: اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال: کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب: عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔